صبح تقریباً 7 بجے معین نالہ حسس کے مقام پر اچانک آنے والے شدید سیلاب نے دریائے اشکومن کا بہاؤ مکمل طور پر بند کر دیا، جس کے نتیجے میں دریا کا پانی رک گیا اور حسس کے کھاری کے مقام پہ ایک بڑی جھیل وجود میں آ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ جھیل وسیع رقبے پر پھیل گئی اور یوں پورا علاقہ اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ یوں غزر میں ایک اور جھیل وجود میں آ گئی۔ خوش قسمتی سے چند ہی گھنٹوں بعد جھیل سے پانی کا اخراج شروع ہو گیا، جس سے مزید بڑے سانحہ کا خطرہ ٹل گیا۔ تاہم یہ جھیل جاتے جاتے اپنے پیچھے بڑے پیمانے پر تباہی چھوڑ گئی اور مستقبل میں ایسے خطرات کے حوالے سے عوام کے نتیجے میں ایک مسجد شہید ہو گئی، پیدا کر گئی، مکمل طور پر زیر آب اور آ گیا، جبکہ 3 رہائشی مکانات اور 10 دکانیں بھی مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ اس کے علاوہ ہزاروں ایکڑ زرعی اور دیگر اراضی بھی متاثر ہوئی، مالی نقصان جس سے علاقے کو بھاری پڑا۔ واقعے کے فوراً بعد امدادی سرگرمیاں شروع کر دی گئی۔ ضلعی انتظامیہ، ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور متعلقہ اداروں نے ہنگامی بنیادوں پر متاثرین میں 30 خیمے اور 80 فوڈ پیکیج تقسیم کیے، جبکہ نقصانات کا تفصیلی تخمینہ لگانے کا عمل بھی جاری ہے۔ باقی آئیے سنتے ہیں متاثرین اور انتظامیہ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے جو سیلاب آیا تھا ادھر اس جگہ میں، جس کی وجہ سے دریا پورا بند ہوا تھا اور اس ایریے کو سارے دریا نے اپنے لپیٹ میں لیا تھا، جس کی وجہ سے یہاں کے ایک مسجد، ایک سکول اور 10 دکانیں، 3 گھر متاثر ہوئے تھے، اور یہاں کے ایریا سارا پانی بھر چکا تھا۔ اس ایریا میں سکول، مسجد اور سارے یہ ڈیمیج ہوئے تھے، پانی اندر گھس گیا تھا۔ اس وجہ سے سارے لوگ یہاں سے اپنے سامان وغیرہ لے کے اس گاؤں سے نکل گئے تھے۔ کوئی بندہ یہاں سرکاری بندہ مسجد کی اس میں نہیں آیا ہے۔ ہاں، ڈی سی صاحب نے ایک دفعہ فرسٹ ٹائم آ کے یہاں پر چکر لگا کے گیا ہے، باقی کوئی بھی بندہ یہاں اندر داخل نہیں ہوا ہے۔ مدرسے میں کوئی رہائشی بچے تو نہیں، رہائشی بچے نہیں ہیں۔ 2017-18 میں جاکا والا اس آنا 35-40 لاکھ روپے دے گئے۔ ایسے مہربانی نے چاک بچن سے پسلس اگر اس پیسہ اسر جیک پیسہ دیکھ سل تو آن جو چینلائز سری کے بشٹس تو انجیک نجیک ایک بیسے بونسس۔ الرحمن الرحیم، میرا نام غفران اللہ بیگ ہے، میں ایز اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈسٹرکٹ گجر دیکھ رہا ہوں۔ اس ٹائم ایز اے ایمرجنسی رسپانس ریسکیو 1122 ریونیو ٹیمز کو بھجوایا تھا، اور اس کی کے ساتھ ہی ہم نے ان کو بیسک ریلیف آئٹمس جو ملتے ہیں، جن میں آپ کے خیمے ہیں، خیمہ بستی کے لیے ہم نے کوئی 30 ٹینٹ اور 30 راشن پیک ہم نے ایز اے ایمرجنسی ریلیف یہاں پہ پرووائڈ کیا تھا۔ تو ابھی تک کا جو ہماری اسسمنٹ ہے، اس میں ٹوٹل ڈیمیجز جو ہاؤس ڈیمیجز کو ہم کاؤنٹ کریں گے تو 3 آپ کے مین ہاؤس ڈیمیجز ہو گئے ہیں، اور 8 سے 10 ہمارے شاپس ڈیمیج ہو گئے ہیں حسس کے کھاری ایریا میں۔ اب ریور اپنی اوریجنل حالت میں آ گئی ہے۔ ہاں، ایک یہاں پہ ایک مین ہے کہ آگے جو 2 نالے مل رہے ہیں وہ اس کو بیسکلی بوٹل نیک بنا رہے ہیں۔ تو نالے مل کے جو ایک بوٹل نیک بنایا ہے، اس کو کھولنے کے لیے ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے آفٹر دی اپروول انشاءاللہ، کیونکہ یہ اس ٹائم کا نہیں ہے، یہ سپتمبر اکتوبر کا ایکٹیویٹی ہے۔ اپروول ملتی ہے تو انشاءاللہ اس کو کوشش کریں گے دوسرے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بھی مل کے اس کو اوپن کرے، تاکہ یہاں پہ ہماری جو رسک فیکٹر ہے وہ کم ہو جائے۔ جی پانی آیا یقینی طور پر بلڈنگ کو ڈیمیج پہنچے گی، تو رسک اسسمنٹ کون کرے گا کہ یہ اس میں زیر تعلیم جو ہے دوبارہ کنٹینیو کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ اس میں تھوڑا سا میں شاید بریف میں بتانا بھول گیا تھا کہ کل ہی ڈی سی صاحب نے، چیئرمین ڈی ڈی ایم اے جو ہوتا ہے، اس نے سارے ڈپارٹمنٹس کو آرڈرز ایشو کروا دیے ہیں کہ وہ جائے گا کنسرن پر پبلک انفراسٹرکچر، وہ اسکول ہے تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، بلکہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ری ایکشن حضرات آ کے اس کی اسسمنٹ بھی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اسی ٹائم مجھ سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے آئے ہیں، وہ اپنا اسسمنٹ بھی کر رہے ہیں۔ سیکنڈ، دوسرا انفراسٹرکچرز کے لیے واٹر اینڈ پاور کا، سی این ڈبلیو کا، جو ہمارے واٹر مینجمنٹ کے ہیں جو ڈیمیج ہو گئے ہیں، ان کو کلیئر کٹ ڈائریکشنس ہیں، انسٹرکشنس ہیں کہ وہ آج 3 بجے تک جو بھی ڈیمیجز ہو گئے ہیں پبلک انفراسٹرکچر کی، وہ سبمٹ کروا لیں، تاکہ وہ ڈسکس کر کے ہائر اتھارٹیز کو ہم سبمٹ کروا دیں، تاکہ ان کی ریکوری یا ریہیبلیٹیٹ ہو جائے یہ پروسیسز۔